اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز اسٹوڈنٹ، آج جو ہم نے ایک سٹارٹ کیا ہوا تھا، قاضی جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھا، ڈیٹ کے حوالے سے جو ہم نے ڈسکس کر رہے تھے، اس میں آج ہمارا آگے جو ہے ایک اور ٹاپک ہے، نیکسٹ ٹاپک ہے، وہ ہے کازز آف انکریز ان ایکسٹرنل ڈیٹ، کہ ایکسٹرنل ڈیٹ کی کاز کیا ہے اس کے انکریز ہونے کی، کہ ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ کیوں انکریز ہو رہا ہے، ایکسٹرنل ڈیٹ کے بڑھنے کی وجہ کیا ہے، کیوں ہمارے پاکستان کے اوپر اس کا جو برڈن ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، آج جو ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو اس میں جو سب سے پہلی جو وجہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہمارا جو سب سے پہلی جو وجہ ہے، باروڈ ہیویلی فرام ایکسٹرنل ریسورسز۔ پہلی جو وجہ ہے اس کی یہ ہے کہ ہم نے جہاں بھی ہمیں ضرورت محسوس ہوئی ہے، تھوڑی سی بھی ضرورت محسوس ہوئی ہے، تو ہماری جو گورنمنٹ ہے، جو ہمارے جو ذمہ دار لوگ تھے معیشت کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، تو انہوں نے فوری طور پہ باہر کے ممالک کی طرف جو ہے وہ امداد کے لیے دیکھا اور کشکول اٹھا کے چل پڑے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے اوپر جو بیرونی قرضے تھے ان کا بوجھ جو تھا وہ انکریز ہوتا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے وہ نیچر آف ایڈ چینجز، کہ جو ایڈ ہمیں مل رہی ہے اس کی نیچر جو ہے نا وہ چینج ہو گئی۔ شروع میں جب قرضے لیے گئے تھے 60s میں، تو وہ قرضے جو تھے وہ کم شرح سود پر بھی تھے، اور یہ کہ وہ قرضے جو تھے وہ اسسٹنس ہوتی تھی، اس میں امداد کے اس میں ہوتی تھی، وہ لون نہیں ہوتے تھے، یا لون کی مقدار اس میں کم ہوتی تھی۔ لیکن اب اس کی نیچر چینج ہو گئی ہے۔ دنیا کے تمام ممالک، خاص طور پہ وہ ممالک جن سے پاکستان عموماً قرضے لیتا رہتا ہے، انہیں یہ بات ریئلائز ہو چکی ہے کہ یہ ملک کی اکانومی کو چلانا، اس ملک کو اسٹیبلائز کرنا اس قوم کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے وہ نیچر آف جو لون ہے، اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، وہ اسسٹنس سے اس کو لون میں یا ڈیٹ میں اس کو کنورٹ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو بوجھ ہے بیرونی قرضے کا وہ ہمارے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ نیکسٹ تھرڈ ون پہ ہے بیٹا، وہ ہے انکریز۔ یہ ایرو کا نشان جو اوپر جانے میں نے بنایا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ انکریز ان بارونگ ریسٹرکشنز۔ بورنگ ریسٹرکشنز، جو بھی ہم پیسہ ان سے لے رہے ہیں اس کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں اور پہلے سے زیادہ سخت ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم IMF سے یا ورلڈ بینک سے قرض جب لیتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ قرض ہمیں کیسے واپس کریں گے، تو ہم کہتے ہیں جی کہ ہم فلاں جگہ پہ ٹیکس لگائیں گے، فلاں جگہ پہ ٹیکس لگائیں گے، وہاں سے آمدنی آ جائے گی، فلاں پروجیکٹ ہے ہمارا وہاں سے آمدنی آئے گی تو ہم آپ کو یہ ری پے کر دیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا ہیلتھ کا بجٹ شارٹ کریں، آپ ایسا کریں آپ اپنے جو ایجوکیشن کا سیکٹر ہے اس کا بجٹ جو ہے اس کو شارٹ کریں، آپ اپنے جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹ ہیں ان کی جو ہے ان کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ کم کریں، اور اپنے نان ڈیولپمنٹل اخراجات کم کریں، آپ اپنے ٹیکسوں کی مقدار کو بڑھائیں۔ اب دیکھیں ہم جو ہے اس وقت جو GST ہم دیتے ہیں وہ جس کی جو شرح ہے وہ 17 سے 18% ہے، جو بہت زیادہ ہے خطے میں، لیکن ہم وہ GST ہر ایک چیز وہ ہم چاہے کوئی بھی پروڈکٹ لے رہے ہیں، بڑی سے بڑی پروڈکٹ سے لے کے ایون کہ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی آپ ایک شیمپو کی پڑیا بھی لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ GST لگا ہوتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمیں کتنا زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ مجبوری یہ ہے کہ وہ ان کی طرف سے یہ ریسٹرکشنز ہیں کہ قرضہ ہم آپ کو تبھی دیں گے جب آپ ان سیکٹرز کو ہماری مرضی کے مطابق چلائیں گے، کیونکہ ہمیں جو آپ بتا رہے ہیں وہاں سے ہمیں ریونیو جنریٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ ان کو فالو کریں گے تو آپ کے پاس ریونیو آئے گا تو آپ ہمیں پے کر دیں گے۔ اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہے پالیسی میکر پرائورٹی۔ بدقسمتی سے جو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ بھی اس بات کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں قطع نظر کسی پروجیکٹ کے کاسٹ بینیفٹ انالیسز کے، اور پھر یہ کہ جو ہم لون کسی ملک سے لے رہے ہیں اس کی کیا ہمیں کاسٹ اور بینیفٹ پڑے گی، وہ فوری طور پہ ایسے پروجیکٹ شروع کرنے کو کہہ دیتے ہیں یا ایسے پروجیکٹ کے لیے پلان کر دیتے ہیں جن کی افادیت بہت کم لوگوں کے لیے ہوتی ہے یا جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ وہ اس کا بیٹھ کے صحیح طریقے سے انالیسز نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی ایسے پروجیکٹ کے لیے
اربوں ڈالر لاکھوں ڈالر جو ہے وہ ملینز آف ڈالر بلینز آف ڈالر جو ہے وہ لے لیتے ہیں، اور پھر اس پروجیکٹ پہ جب ہم خرچ کر دیتے ہیں تو وہاں سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے پاکستان اسٹیل مل کی آپ مثال رکھ لیں سامنے، پاکستان ریلوے کی مثال رکھ لیں سامنے، اس طرح سے اور بہت سے PIA کی آپ مثال لے لیں۔ تو گورنمنٹ کے ایسے بڑے بڑے سیکٹرز ہیں جہاں سے گورنمنٹ کو آؤٹ پٹ ملتی ہے، اور گورنمنٹ وہاں قرض لے کے وہاں جو ہے وہ انویسٹ کرتی ہے، لیکن وہاں سے آؤٹ پٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ پالیسی میکرز کی جو پرائیورٹی ہے وہ یہ غلط ہے۔ وہ یہ کوشش کرتے ہیں ایون کہ وہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے اس کی اپرچونٹی کاسٹ بھی نہیں دیکھتے۔ اپرچونٹی کاسٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو اس سے سستا بھی ہوتا ہے، اسی کے اوپر خرچ بھی کم ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے ہمیں آؤٹ پٹ بھی زیادہ ملتی ہے، اس کا جو فائدہ ہے وہ بھی میکسیمم عوام کو جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو اس طرح نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ پالیسی میکر جو ہے وہ ایسے مطلب بیٹھ کے پلاننگ بناتے ہیں، ایسے بیٹھ کے منصوبے بناتے ہیں، اس طرح کے بیٹھ کے پالیسیز دے دیتے ہیں کہ جن کا جو ہے وہ جڑوں تک جن کے فائدے نہیں پہنچ پاتے، جو عام لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہاں تک اس قرضے کے کوئی فائدے ہی نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، میں اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اوپر جو قرضے کی جو مقدار ہے وہ اس قدر ہو چکی ہے اندرونی بیرونی قرضوں کی کہ اگر ہم اس کو ہمارے ہر آنے والے بچے پر جو پیدا ہونے والے بچے کو بھی شامل کر کے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو وہ تقریباً 30 سے 40 ہزار روپیہ فی بندہ جو ہے وہ ہمیں قرضے کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، ایک بندہ ہمارے ملک کا۔ تو دیکھ لیں یہ قرضے کی مقدار جو ہے نا یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہمیشہ یوں لگتا ہے کہ ہر آنے والی گورنمنٹ کا پچھلی گورنمنٹ سے اس بات کے لیے مقابلہ ہے کہ جتنا اس سے قرضہ لیا ہے اس نے اس سے زیادہ قرض لے کر ملک کو چلانا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے قرض لے کر ملک کو چلایا ہے، کبھی بھی انہوں نے اس بات کے لیے کوشش یا تگ نہیں کی ہے کہ ہم سیلف سسٹینسی کی طرف جائیں، ہم جو ہے سیلف اسٹیم کی طرف جائیں، ہم خود ارادی اور خودداری کی طرف جائیں۔ وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ارد گرد سے قرضے لے کر لوگوں کو جو ہے ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ آرٹیفیشلی اس کو جو ہے بوسٹ اپ کرتا ہوا دکھا کر اپنے 5 سال پورے کریں، اپنے جو ہے بینیفٹس لیں، اپنے جو ہے وہ فائدے لیں، اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ ایک بہت ہی ایک اہم جو ہے پوائنٹ ہے کہ ڈیٹ جو انکریز ہوتا ہے اس کی۔ اس کے بعد ہے لو سیونگ اینڈ ٹیکسیبلٹی۔ یہ 5ویں نمبر پر ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے لو سیونگ اینڈ ٹیکسیبلٹی کا۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہمارے ملک کے لوگ جو ہے وہ ان کی انکم کم ہے، جب ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو ان کی سیونگ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جب سیونگ کم ہوگی تو سیونگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی کاروبار یا بزنس یا انویسٹمنٹ نہیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ مزید جو نوکریوں کی جو طلب جو ہے نوکریوں کی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ پیدا نہیں ہو پاتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں مزید لوگ بیکار ہو جاتے ہیں، مزید لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی جو انکم ہے اور کم ہو جاتی ہے۔ پلس جب آپ ٹیکس لگا رہے ہوتے ہیں تو ٹیکسیبلٹی کی وجہ سے لوگوں کی پرچیزنگ پاور بھی مزید کم ہو جاتی ہے۔ اب حکومت جو ہے ان چیزوں کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے کیا کرتی ہے، قرضے لیتی ہے۔ وہ قرض لے کے مختلف قسم کے لوگوں کو ریلیف دیتی ہے، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ احساس پروگرام جس میں ہزاروں روپے لوگوں پہ جو ہے وہ ان کو دیے گئے ہیں۔ اب اس کا کوئی بھی ہمارے اکانومی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ پیسے آئے لوگوں پہ خرچ ہو گئے، بس بات ختم ہو گئی، اس سے کوئی پروڈکٹیو کام یا پروڈکٹیو کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیونگ ریٹ کم ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، ہماری انکم جو ہے وہ کم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے بیٹا کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے پروجیکٹ شروع کیے جائیں، اس طرح کے بزنس اور کاروبار شروع کیے جائیں، انڈسٹری ہو، چاہے زراعت ہو، چاہے اور شعبہ جات ہے معیشت کی، کہ جس میں ہم ان کو شامل کریں تو وہ جو ہے ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے اپنے جو سیونگ ہیں اور ٹیکسیبلٹی کی جو ہماری استطاعت طاقت ہے اس کو ہم انکریز کریں۔ اس کے بعد ہے 6 نمبر پر ہے کمپاؤنڈ ریٹ آف انٹرسٹ۔ کمپاؤنڈ ریٹ آف انٹرسٹ میں کیا ہے کہ اس کے بارے میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم اس پر ایک تو ہمارے پاس جو اصل اماؤنٹ ہے، مثال کے طور پر ہم نے کسی سے 100 روپے لیا، یہ ہے پرنسپل اماؤنٹ۔ پرنسپل اماؤنٹ پہ وہ کہتا ہے 10% آپ نے جو ہے اینولی ہمیں اس پر سود بھی دینا ہے، یہ ہے سروسنگ چارجز۔ تو وہ دونوں کو ملا کے پھر اس کے اوپر ہمارے اوپر انٹرسٹ لگتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے۔ دا کمپاؤنڈ ریٹ آف انٹرسٹ از چارج اگینسٹ دا لونز وچ کمولیٹڈ دا لونز ایز ویل ایز انٹرسٹ۔
تو اس کی وجہ سے جو ہماری جو سروسنگ چارجز ہیں وہ اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جو قرضے ہم لیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بہت ہائی ہوتا ہے۔ پھر اس کے اگینسٹ جب ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو وہ قرضہ ہمارے اوپر اور بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم نے امریکہ سے قرض لیا، مثال کے مطلب یا کسی بھی IMF سے یا ورلڈ بینک سے قرض لیا تو اس وقت ڈالر 50 روپے کا تھا، اس وقت ڈالر 50 روپے کا تھا، ہم نے اسے 100 ارب قرضہ لیا۔ اب جب ڈالر 100 روپے کا ہو چکا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ قرضہ جو ہے وہ 200 ارب ڈالر ہو چکا، کیونکہ وہ ڈبل ہو گیا قرضہ۔ اب وہ پرنسپل اماؤنٹ ہی اس کی کیا ہوگی، وہ ہمارے لحاظ سے کیا کر گی، بڑھ چکی ہے، کیونکہ ہماری کرنسی ان کی کرنسی کے اگینسٹ کیا ہو رہی ہے، ڈی ویلیو ہو رہی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا دلدل ہے، یہ ایک ایسا ویشیس سرکل آف ڈیٹ ہے کہ جس کی لپیٹ میں جب کوئی ملک آ جاتا ہے اور پھر نااہل حکمران اور نااہل جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، انجیکٹ ہو جاتے ہیں، وہ ملک کبھی بھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کے پچھلے 70 سال، کیا آنے والے 70 سال بھی ہم اگر اس روٹین سے اور اس شرح سے اور اس ریشو سے اگر قرضے لیتے رہتے ہیں غیر ملکی اداروں سے تو ہمارے ملک کی اکانومی کبھی بھی اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہے ڈی ویلیویشن آف کرنسی۔ یہ میں ابھی آپ سے عرض کر چکا، دنیا میں کسی بھی ملک کی کرنسی کو جب ڈی ویلیو کیا جاتا ہے تو اس کے پیش نظر ایک بہت ہی اہم مقصد ہوتا ہے۔ ڈی ویلیو سے مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی کرنسی کی قدر دوسرے ملک کی جو کرنسی ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کم کر لیتے ہیں، اور خاص طور پہ اس ممالک کے اگینسٹ کم کرتے ہیں جس ممالک کے جو آپ کے ٹریڈ پارٹنر ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس وقت انٹرنیشنل کرنسی جو ہے وہ ڈالر ہے، ہر ملک ڈالر میں آپ سے سیل اینڈ پرچیز کرتا ہے۔ تو ہم ڈی ویلیو اس لیے کرتے ہیں اپنی کرنسی کو، جو میں بات آپ کو بتا رہا تھا کہ ہماری ملک کی جو ایکسپورٹ ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں، کیونکہ جب ہم ڈی ویلیو کرتے ہیں ہماری کرنسی کو تو ہماری جو اشیاء ہیں دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے سستی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اسٹوڈنٹ، آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاؤں، ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ ہماری کرنسی کو بہت زیادہ ڈی ویلیو کیا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی ہے جب اسے 110% تک ہماری کرنسی کو ڈی ویلیو کیا گیا تھا، یہ سوچ کر کہ اس سے ہماری ایکسپورٹ پروموٹ ہوگی، لیکن حیرت انگیز طور پر ایسا نہیں ہوا، ہماری ایکسپورٹ انکریز نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے فوری طور پہ اس کرنسی کو ڈی ویلیو کیا، لیکن ایکسپورٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی پلان نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمارے لیے اور زیادہ ایک تو ڈیٹ برڈن بڑھ گیا، دوسری طرف ہمارا امپورٹ جو تھا وہ مہنگا ہو گیا، کیونکہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ جہاں ہماری ایکسپورٹ سستی ہو جائیں گی وہاں امپورٹس جب مہنگی ہوں گی تو ہم امپورٹ سبسٹیٹیوٹ اپنے ملک میں بنائیں گے۔ لیکن جب اس طرح کی صورتحال بن چکی کہ جس میں آپ کی ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھ رہی، امپورٹس بھی مہنگی ہوگی، تو آپ کو فردر مزید قرض لینا پڑا امپورٹس کو خریدنے کے لیے، اور یہ قرضہ اس طرح سے بڑھتا چلا گیا۔ اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہے بجٹ ڈیفیسٹ۔ جب گورنمنٹ کے اپنے اخراجات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوں، ریونیو کم ہوں، تو اس صورت میں بجٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے۔ ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں، ریونیو جب کم ہو تو اس صورت میں بجٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں دا انکریز بجٹری ڈیفیسٹ آلویز اٹریکٹ بوتھ انٹرنل ڈیٹ ایز ویل ایز ایکسٹرنل ڈیٹ۔ میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتا چکا کہ اس وقت ہمارے اوپر جو ہے وہ تقریباً 76.5 بلین ڈالر کا جو ہے وہ قرض ہمارے ملک پر اس وقت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس صورت میں جب بجٹ ڈیفیسٹ ہو رہا ہوتا ہے تو گورنمنٹ جو ہے اندرونی ذرائع سے بھی، انٹرنل سورسز سے بھی اور ایکسٹرنل سورسز سے بھی پیسہ لے کے اپنے جو اخراجات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسٹوڈنٹ، یاد رکھیے، قرضہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ پاکستان جیسے ممالک جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں انہیں اپنی اکانومیز کو ایک لیول پہ لے کے آنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ قرضے پراپر ان جگہوں پہ خرچ نہیں ہوتے ہیں، یا سارے کے سارے خرچ نہیں ہوتے ہیں، یا ان کو اس طریقے سے مطلب لینے کے بعد ایسی چیزوں پر خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ وہ فائدہ ہونے کی بجائے ہمارے اوپر وہ قرضے کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ہے انکریز ان دا پرائسز آف امپورٹس۔ یہ میں پہلے ہی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ جب ہم اپنی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو کرتے ہیں، ڈالر کے اگینسٹ میں ڈی ویلیو ہوتی ہے جب، اور یہ ڈی ویلیو عمومی طور پہ اب ایسی ہوتی ہے کہ جب ڈالر کی سپلائی کم ہوتی ہے اور ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ہمارے پاس ایکسپورٹ نہیں ہیں،
تو ہمارے پاس ڈالر کی سپلائی بھی کم ہے. لیکن جب ہمارے پاس جو ہے ڈالر کی سپلائی کم ہے لیکن ہم امپورٹس زیادہ کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں ڈالر کی ڈیمانڈ ہے، ہمارے پاس ڈالر کی ڈیمانڈ ڈالر ہوگا تو ہم امپورٹس کر سکیں گے چیزوں کو. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وہ جو ہے امپورٹ جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے اور آپ کے اوپر ڈیٹ کا برڈن مزید اس کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کو وہ بڑھ جاتا ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ مطلب انکریز ان دا پرائسز آف امپورٹس اینڈ ڈی ویلیویشن اینڈ ڈیپریسیشن. اس کے بعد انفیوریبل ٹرم آف ٹریڈ. انفیوریبل ٹرم آف ٹریڈ کب ہوتے ہیں؟ یہ اس وقت ہوتے ہیں انفیوریبل جب آپ کی ایکسپورٹ اوور امپورٹ، جب ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں تو جو ریشو پرپورشن آتی ہے وہ بہت لو آتی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ ایک شے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں 4 چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کی جو ٹرم آف ٹریڈ ہے وہ ڈیٹوریٹ ہو چکی ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ٹرم آف ٹریڈ ہماری ڈیٹوریٹ ہے، ہماری امپورٹ بڑھ گئی ہے، امپورٹ کو پورا کرنے کے لیے اخراجات ہمیں قرض لینا پڑتا ہے اور یہ قرض جو ہے اس طرح سے مینیفولڈ ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک تھا کازز آف انکریز ان ایکسٹرنل ڈیٹ، وہ ہم نے ڈسکس کیا ہے. انشاءاللہ جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہم اس میں یہ ڈسکس کریں گے کہ ڈیٹ ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ اسٹریٹجی کیا تھی گورنمنٹ کی طرف سے، کہ کس طرح سے ہم قرضے کو جو ہے وہ اس طریقے سے مینیج کریں کہ ہمارے اوپر جو قرضے کا بوجھ ہے وہ کم سے کم ہو جائے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ دیکھیں گے میجرز ٹو ریڈیوس ایکسٹرنل ڈیٹ برڈن، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا. تو یہ اسٹوڈنٹ کچھ چیزیں ہیں، انہیں آپ نے جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کریں، ان کو سمجھیں اور اپنی بک جو ہے اس کو فالو کریں. یہ سارا ٹاپک جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یہ آپ کا جو ہے ٹوٹلی آپ کی بک میں سے ہی ہے مٹیریل سارا. تو آپ اگر بک کو اچھے طریقے سے فالو کریں گے تو آپ اچھے نمبر لے سکیں گے. اسٹوڈنٹ اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.